السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق معاشرے اور سماج اور ایک دوسرے سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بظاہر یہ حدیث کے الفاظ مختصر ہیں، معمولی ہیں، لیکن بہت ہی معنی خیز ہیں۔ اس پر بہت سے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کروا دیا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان سے، جس کی نقل و حرکت سے، جس کی عادات سے، جس کے رکھ رکھاؤ سے دوسرے مومن کو تکلیف ہو۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان سے خارج ہے۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے الفاظ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے اور سماج کی وہ نیو رکھی ہے، وہ بنیاد قائم کی ہے جس سے پورا معاشرہ اور سماج ایک ساتھ مل جل کر کے ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے، ترقی کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، اور ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اور زبان سے یا نقل و حرکت سے دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا، تو معاشرہ اور سماج، وہ علاقہ یا وہ ملک بہت تیزی کے ساتھ ایک جٹ ہو کر، مل کر، متحد ہو کر، یونائٹ ہو کر آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، ہر میدان میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا فنڈا ہے، یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس فارمولے پر عمل کرنے کے بعد دنیاوی ترقی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ محترم حضرات، بس میں آپ سے یہی چند باتیں کہوں گا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کسی بھی نقل و حرکت سے، کسی بھی عادات و اطوار سے، کسی بھی لین دین سے، کسی بھی معاملات سے دوسرے کا دل نہ دکھائیں۔ اسی لیے کہ اگر آپ سامنے والے کا، بھائی کا، پڑوسی کا، یا اپنے مسلمان بھائی کا، یا کسی بھی ایک انسان کے دل کو دکھاتے ہیں، دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف حدیث ہے کہ ایک مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا ایسا ہی ہے کہ کعبہ شریف کو توڑ دینا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کعبہ شریف کو توڑنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ شریف کو توڑنے سے بڑھ کر، کعبہ شریف سے توڑنے سے زیادہ اور بڑا جرم اور سنگین ظلم ہے ایک دوسرے مومن کو تکلیف پہنچانا، دوسرے مومن کو کسی طرح سے اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنا، اس کی حق تلفی کرنا، اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کرنا۔ میں آج اسی چند باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اس امید سے رخصت ہوتا ہوں کہ میری باتوں سے آپ اپنی زندگی میں یہ بات قائم رکھیں گے کہ آپ اپنی کسی بھی نقل و حرکت سے، کسی طرح سے بھی دوسرے بھائی کو، دوسرے مومن کو، دوسرے مسلمان کو، کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں گے اور دل کو بھی صاف رکھیں گے۔ اور یہ بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ اپنی زبان و حرکت سے تکلیف نہیں پہنچائی اور دل کو کینہ سے، بغض سے اور حسد سے پاک رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی جنت میں داخلے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ لہذا ہم تمام اس کی طرف پوری طرح توجہ اور متوجہ ہو جائیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے مرتے دم تک اپنی دل کی صفائی رکھیں اور معاشرے اور سماج میں کسی کا بھی برا نہ چاہیں، کسی سے بھی بغض اور حسد اور کینہ نہ رکھیں اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔